کتنی داڑیں ہوتی ہیں جی؟ ہاں کون کون سی؟ دوائق، طوائق اور نوائق۔ 4 دوائق کی، 12 طوائق کی اور 4 نوائق کی۔ تو اب یہ 20 ہے، تو 5 اس جبڑے میں نیچے اور 5 اس جبڑے میں اوپر، اوپر والے جبڑے میں 10 ایک طرف اور 10 ایک طرف، اوپر والے جبڑے میں 5 اور 5 نیچے والے جبڑے میں۔ اب دیکھیے جی، قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر آگے کی طرف سخت تالو سے کاف ادا ہوتا ہے۔ حمزہ زبر کاف، کاف باریک ہے، حمزہ زبر کاف، تو قاف اور کاف کو حرف لحاظیہ کہتے ہیں، لویہ لحاظیہ۔ یہ جو عموماً ہم منہ کھولتے ہیں، کوا لٹک رہا ہوتا ہے، کوا ہے نا، کوا لٹک رہا، اس کو عربی زبان میں لحاظ کہتے ہیں، اور ان دونوں کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے ان کو لحاظیہ کہتے ہیں۔ وسط زبان، وسط تعلق، زبان کا درمیانی حصہ اور اوپر کا سخت تعلق۔ آپ اس مشکل وسط زبان، وسط تعلق، اس سے جیم شین یا غیر مدہ، یا غیر مدہ، جیم شین وہ مدہ غیر مدہ میں نہیں ہے، جیم شین یا ادا ہوتے ہیں، یا غیر مدہ ہے ادا ہوتے ہیں، انہیں حروف شجریہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لہجہ کرتے ہیں۔ حمزہ زبر جیم، آپ دیکھیے وسط زبان وسط تعلق نہیں لگ رہا تو لگانا ہے۔ حمزہ زبر جیم، حمزہ زبر جیم، حمزہ زبر شین، اش میں گلگلہ نہیں ہے، اج میں گلگلہ تو شین میں گلگلہ، حمزہ زبر شین، اور حمزہ زبر یا، حمزہ زبر یا، بس وسطان کو رکھ گیا۔ یہ کا مگر ادھر کوئی شجریہ کہتے ہیں، شجر تو درخت کو کہتے ہیں، ہم نے یہی پڑھا، لیکن کئی معنی ہوتے ہیں۔ آپ کا جو منہ ہے، آپ جو بند کرتے ہیں، اس کے باوجود اندر کا جو خالی حصہ ہے، زبان اور تالو کے درمیان جو خالی حصہ ہے، آپ ذرا محسوس کیجیے اس کو زبان پھیر کے، منہ بند ہے لیکن زبان وہاں گھوم رہی ہے، اس خالی جگہ کو شجر کہتے ہیں، اس خالی جگہ کو بھی یہ تینوں وہاں سے ادا ہوتے ہیں، تو یہ ان کو شجریہ کہتے ہیں۔ یہاں سے وہ دوسرا شجر مراد نہیں ہے، منہ کا خالی سے۔ مخرج نمبر 8، زبان کی کروٹ، دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے زبان کی کروٹ، اوپر کی داڑھوں کی جڑیں، اوپر کی داڑھوں کی جڑیں دائیں طرف سے لے لیں یا بائیں طرف سے۔ داڑھیں اوپر والے جبڑے میں دائیں طرف 5 ہیں، دائیں طرف بھی اوپر والے جبڑے میں 5 ہیں، 5 نیچے اس طرف، 5 نیچے دوسری طرف، تو 20 ہے۔ اوپر والی داڑھوں کی جڑوں سے کیا ادا ہوگا جی؟ ضاد، کیا بنے گا؟ حمزہ زبر ضاد، حمزہ زبر ضاد، آدھا نہیں کرنا، وہ پڑھ لینا ہو، اس کو پکڑ کے پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی السماوات والارض، وہاں مخرج میں زبان ہے، حمزہ زبر ضاد، اور اس سے حرف حافیہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کو آفِ لسان کو آدھی زبان کو اس میں دخل ہے۔ زبان کی کروٹ، حافظ لسان، زبان کی کروٹ ایسی بھی لکھا جاتا ہے کتابوں میں، اور زبان کی کروٹ اگر آپ کیا لیں گے تو ظاہر ہے تمہارا ایک ساتھ پوری جاری ہو، ٹھیک اتنا کافی۔ لیکن اگر کوئی لکھنا چاہے تو اضافہ کر سکتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے جی حافظ لسان، زبان کی کروٹ، اب کتاب میں لکھا ہوگا یعنی دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، اسی لیے میں نے زبان کی کروٹ، اوپر کی داڑھوں کی جڑیں دائیں طرف سے بائیں طرف سے، یہاں سے کون سا حرف ادا ہوگا جی؟